سورۃ الصف آیات نمبر 14۔ میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے تھے، اللہ نے دین و اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے سلسلہ میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذین آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الصف آیات نمبر 14۔ میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے تھے، اللہ نے دین و اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے سلسلہ میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے۔ تو اس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر اللہ رب العزت غالب کر دے۔ اس کی ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ غلبہ کی یہ شرط ہے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر اللہ رب العزت ایسی ایک تجارت کا ذکر کیا جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ اس میں ابدی فائدہ ہے۔ یہ تجارت کیا ہے؟ ایسی ایک تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ایسے فائدہ ہے جو ابدی فائدہ ہے، ہمیشہ کے لیے فائدہ ہے۔ وہ تجارت ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے بعد اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ ایک
اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، دوسرا اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ فرمایا اس تجارت کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہوگا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور ایسے پاک پاکیزہ مکانات عطا فرمائیں گے جس میں آرام اور آسائش حاصل ہوگا، اور بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ پھر اللہ نے دنیاوی فائدے کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی تمہارے شامل حال ہوگا اور تمہیں دشمن کے مقابلہ میں فتح نصیب عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں اللہ تمہارے ساتھ شامل حال ہونا اور فتح نصیب حاصل ہونا۔ اب دنیا میں بھی فائدہ ہو گئی، آخرت میں تو اللہ نے وعدہ فرما دی کہ مغفرت کی اعلان فرما دیا، اور ایسے بیشتوں میں داخل فرمائیں گے، ایسے باغوں میں جن میں تم ہمیشہ رہو گے، اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے آرام اور آسائش کے جو ہے مقام ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور پاک پاکیزہ صاف ستھرے مکانات ہوں گے وہاں پر۔ دنیا میں تمہیں فتح حاصل ہوں گے، اور اللہ رب العزت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگا۔ تو آج کی جو درس ہے میرے دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ تم نفع بخش تجارت کی خواہشمند ہو تو پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کے نبی کی مدد کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے نبی کی دین کے، اللہ کے نبی کی دین کو مان جاؤ، اور اللہ کے حکم و احکام کو مان جاؤ، اور جو اللہ فرماتا ہے اسی کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اس سے مراد اللہ کی دین اور اس کی رسول کی مددگار بن کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ کی دین اور اللہ کے رسول کی مددگار بن کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ پھر فرمایا دین کی تائید اور تقویت، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی قیام و بقا کے لیے محنت کرو۔ تو اللہ رب العزت، تو تم انصار اللہ یعنی نشر و اشاعت اور قیام و بقا کے لیے محنت کرتے رہو، دین کو پھیلاتے رہو، اس کی تائید کرو اور اس کی تقویت کے لیے نشر و اشاعت کرتے رہو۔ ہمارے یوٹیوب کا جو بیان ہے یہ بھی تو بھائی نشر و اشاعت ہے نا، اور جو قیام و بقا کے لیے محنت کرنا، اس میں قربانی دینا۔ تو انصار اللہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی دین کی خاطر اس کی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، یہ لوگ انصار اللہ ہوں گے، یعنی اللہ کی دین کی مدد کرنے والے۔ انصار اللہ اللہ کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اس گروہ سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال فرمائیں، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحوارین من انصاری الی اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لانے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جماعت میں اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کے رسول کے
مدد کرنے والے بن جاؤ، مددگار بن کر دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی جو اللہ کی مدد کرنے والے، میرے ساتھ اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے ہے کوئی، اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے بھی ہے میرے ساتھ۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب یہ کہا، ان کی جو حواری وہ لوگ کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مددگار۔ بس چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواری اللہ کی دین کی مددگار بن کر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق دین کی تائید و نشر اشاعت کرتے تھے، اور اللہ نے آخری امت کی ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، آخری امت کی ایمان والوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ اللہ کی دین کی مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حواری دین کی مددگار بن گئی۔ اب بات یہ ہے میرے دوستوں، حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری حور کی مادہ سے، اس کا مادہ ہے عربی میں یعنی سفیدی، وائٹ سفیدی جس کو کہتے ہیں۔ سفیدی کو حور عین کا بھی اس میں تعلق ہے۔ اسی مادہ سے حواری اس مخلص آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں صفائی ہو۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دل میں صفائی ہو، وہ پاکیزہ اور محبت رکھتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حواری مالدار لوگ نہیں تھے مگر مخلص تھے، مالدار نہیں تھے، غریب غرباؤں کی جماعتوں میں سے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی حواری۔ ان کی دل بالکل صاف ستھرے تھے، پاک پاکیزہ تھا۔ اس کے مطلب بھی سفیدی ہے نا بھائی، سفیدی اس لیے ہے کہ وہ صاف ستھرے تھے، پاک پاکیزہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی حواری، مگر یہ لوگ غریب غربا لوگ تھے، بڑے مالدار نہیں تھے، مخلص ضرور تھے۔ آپ میرے دوستوں حواری جیسے آٹے سے میدا نکالتے ہیں، بھائی آٹے میں چھلکے ہوتے ہیں، مگر جب میدا نکالتے ہیں آٹے سے تو اس میں چھلکا ہوتی ہے، آٹے میں چھلکا نہیں ہوتی۔ آٹے میں تو چھلکا ہوتی ہے مگر میدے میں چھلکا نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کو حواری کہا کہ چھلکے وغیرہ سے پاک اور بالکل سفید ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حواری میرے پھپھیزاد بھائی زبیر بن عوام ہے، جو بڑا بہادر آدمی تھا اور جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ میرے حواری میرے پھپھیزاد بھائی زبیر بن عوام ہے، جو بہت بڑا بہادر آدمی تھا اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ تو میرے دوستوں روایت میں آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مچھلیاں مارتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گزر جب اسی مقام سے ہوتے تھے مچھلی مارنے والوں سے، تو کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ مچھلیاں پکڑتے ہو تو آ جاؤ، تم لوگوں کو میں انسانوں کو پکڑنا سکھا دوں۔ کون کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کچھ لوگ ڈوبی تھے، تو اس مقام سے جب گزرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام
تو فرماتے تھے کہ تم لوگ کپڑے صفائی کرتے ہو، دھلائی کرتے ہو، تو آ جاؤ کہ میں تمہیں انسانوں کی دین کی صفائی کو سکھا دوں۔ مچھلی مارنے والے لوگوں کو بولتے تھے کہ لوگوں کو کیسے پکڑتے ہیں وہ سکھا دوں، اور دھوبی سے کہتے تھے کہ آ جاؤ تم انسانوں کی دلوں کی صفائی کرنا میں سکھا دوں تم لوگوں کو، انسانوں کے دل کو کیسے صفائی کرتے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی 12 حواری بہت مشہور تھے، یہ بڑے مخلص لوگ تھے۔ آپ نے انہی کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ان کے اسرائیلیوں کے پاس بھی بھیجا اور یونانیوں کے پاس بھی بھیجا۔ کلمہ حق کے جو ہے نا میرے دوستوں، کلمہ حق سنانے کے پاداش میں لوگ ان کو مارتے تھے بلکہ قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری ہے یونان ان کو پہنچا دی، اسرائیلیوں کے پاس پہنچایا کہ کلمہ حق کی تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو کلمہ حق کی باتیں بتاتے رہو، اللہ کی طرف بلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھیجے ہیں، وہ نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں انجیل نازل عطا فرمایا، جو یہ لوگ کہتے ہیں عیسائی لوگ کے بائبل، انجیل اللہ رب العزت نے انہیں نازل فرمایا ان کے اوپر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری کو وہ لوگ باتیں نہیں سنتے تھے، بعض لوگ ان کو مار کر بھی کیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیے، اس کے بعد بھی یہی حواری جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی مدد کرنے والے، کہ اللہ کے راستے میں میرے مدد کرنے والے کوئی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، اس کے بعد بھی یہ دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، الی اللہ الی الخیر کی طرف بلاتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے۔ یہ دین سے دور نہیں تھے، دین کے ساتھ رہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا لی، پھر ان کے اندر آہستہ 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 میرے دوستوں دین کی نشر و اشاعت بھی کرتے رہے۔ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد، جیسے خلفائے راشدین نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کی طرف الی اللہ الی الخیر کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور دین کے انتظامات کو سنبھالتے رہیں، اسلام کے مبلغ نہ اور اسلام کی داعی بن کر اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے بھی ایسے ہی کیا۔ بہرحال یہ سمجھانا مقصد ہے کہ فائدہ مند تجارت کے لیے نبی کی حواری بننا ضروری ہے، فائدہ مند تجار بننے کے لیے، تاجر بننے کے لیے نبی کی حواری بننا ضروری ہے۔ کہ آپ تجارت اگر کرو گے بھائی تو تجارت میں فائدہ ہی چاہو گے نا بھائی، جب فائدہ تمہیں چاہیے تو نبی کی حواری بننا ضروری ہے۔ جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حواری خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی حواری بنے اللہ کے رسول کے۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو حواری تھے
میرے دوستو یہ دین کی طرف لوگوں کو الخیر کی طرف بلاتے رہیں، تو اسی طریقے سے کہا کہ نبیوں کی حواری بننا ضروری ہے تاکہ دین کے اشاعت کا کام جاری رہ سکے۔ ابھی آئیے میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے بعد انہوں نے میرے دوستوں دین حق کی خاطر قربانی، ایثار، خلوص پیش کیا، جو خلفائے راشدین، اس کی بعد صحابہ اجمعین، پھر اس کی بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر سلف صالحین، اس کی بعد ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، صحابہ اجمعین، پھر آگے صحابی کی بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر سلف صالحین، اس کی بعد آ جاتے ائمہ مجتہدین، جو ہمارے امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام حنبل رحم اللہ اجمعین۔ میرے دوستوں، تو یہی لوگ تھے جو دین کی داعی تھے، لوگوں کو اللہ الخیر کی طرف بلاتے تھے۔ اب میرے دوستوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری تھی، اس سے بھی زیادہ قربانی دینے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے کون تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلفائے راشدین تھے، صحابہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین تھے، سلف صالحین تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے میرے دوستوں عیسائی مورخ سر ولیم میئر نے اپنے مصنف، اپنے کتاب کے اندر لکھے ہیں صریح طور پر کہ ہم نے اعتراف کیا عیسیٰ علیہ السلام کی حواری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام حواریوں سے ہر کام میں آگے تھے، ان کی جو قربانی تھی ہر کام سے آگے تھے۔ صحابہ اجمعین، اسلام کی ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی سخت مخالفت کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی سخت مخالفت کی گئی تھی۔ آپ تبلیغ حق کے لیے مینا، وقاص اور ذوالمجاز وغیرہ کے مقامات پر جو میلہ لگتے تھے، وہاں جو منڈیاں لگتے تھے، وہاں پر بھی پہنچتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے، ہائے کوئی مدد کرنے والے میرے، ہائے کوئی میرے مدد کرنے والے، کہ دین کی اللہ کے راستے میں جو کوئی ہو کہ میرا مدد کرے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے مدد کرے، کہ میں اللہ الخیر کی طرف لوگوں کو بلاتے رہوں، کلمہ حق کی دعوت لوگوں کو دیتے رہوں، ہے کوئی میرے مددگار۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول۔ کہاں پہ پہنچا کرتے کہ مینا میں منڈیاں لگتے تھے، اوقاس اور اس کی بعد ذوالمجاز وغیرہ کے مقامات پر منڈیاں لگتی تھی، وہاں بڑے بڑے میلے لگتے تھے۔ ان میلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لے کر پہنچ جاتے تھے۔ ہم کر رہے ہیں میرے دوستوں آج یہ دعوت کی کام، ہے میرے دوستوں، یہ دین کی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میلوں میں پہنچے ہوئے، منڈیوں میں پہنچا ہوا ہے اسلام کی دعوت کو لے کر، مگر ان کی بہت سخت مخالفت تھی میرے دوستوں۔ اس کی باوجود بھی صحابہ اجمعین اللہ کے رسول کی ساتھ دیے کہ ہم ہیں آپ کی قربانی، آپ کے ساتھ قربانی دینے والے، آپ کے ساتھ دین کی مدد کرنے والے، اللہ اور اس کی رسول کی طرف بلانے والے، اللہ الخیر کی طرف بلانے والے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خلفائے راشدین، صحابہ اجمعین، میرے دوستوں، شروع میں تو ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ غزوہ بدر کے اندر 313 نے میرے دوستوں ہزاروں کو پچاڑ دی، سب کو، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائے 313۔ تو کیا ایمان کی قوت تھی، کیا ایمان کی تقویت تھی، کیا اللہ نے ایمان کی ان کی جذبات عطا فرمایا، کیا جوش تھی ان کی ایمان کی۔
آخر میں میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے انصار مدینہ بن گئے. اللہ کے رسول کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوئے، پھر وہاں انصار مدینہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد کیے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم وسط اسود احمر کی مقابلہ میں آپ کی تائید کریں گے نہ، ہم آپ کی تقویت دینے کے لیے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آل مدینہ نے آپ کی پوری مدد کی. اور ادھر مکے کی مہاجر بھی تھے، ان سب نے حضور کی تائید کی اور آپ کی حواری بن گئی. یہ لوگ میرے دوستوں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو دین میں کچھ بگاڑ شروع ہو گیا تھا. آپ کی پیروکار مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک فرقہ نے مسیح علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، اس کو بولتا ہے فرقہ یعقوبی. اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہ خدا ہے. عیسائیوں نے فرقوں میں تقسیم ہو گئی. دوسری فرقہ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. نہ میرے دوستوں یہ فرقہ نستوری ہے. پہلے فرقہ یعقوبی، دوسرا فرقہ نستوری. پہلے نے ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یعنی خدا ہے، دوسروں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ فرقہ نستوری ہو گئے. تیسرے نمبر فرقہ تسیس. یہ میرے دوستوں اس بات کے قائل تھے کہ وہ باپ بیٹا ہے اور روح القدس کا عقیدہ بھی بنا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ باپ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا. نعوذ باللہ. یہ تینوں فرقے یہ باطل فرقہ تھا. اس میں سے ایک گروہ ایسے تھے میرے دوستوں جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور اس کی رسول مانتے تھے اور وہ اللہ کی کلمہ بھی مانتے تھے. کہ یہ فرقہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اہل ایمان کے خلاف بہت زیادہ گلو کرنے لگے ہیں. یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اہل ایمان مغلوب رہے، حتیٰ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب فرمایا. یہ تینوں فرقے بڑے آگے چلے اور جو ایمان والے ہیں وہ تھوڑی سی کمزور ہو گئے. اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لے آئے میرے دوستوں پھر اہل ایمان آپ کو حق پر پایا اور آپ پر بھی ایمان لے آئے. اسی طرح اللہ نے ان کا دلیل اور برہن کے اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے غلبہ عطا فرمایا. تو جو لوگ ایمان لے کر آیا، ایک فرقہ اللہ کے اوپر اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا جو کہتے تھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان والے. تو جیسے ہی وہ لوگ حواری عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں میں سے تھے میرے دوستوں یہی لوگ اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لے کر آ گئے. یہ سچے لوگ تھے. اب پھر فرمائے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. بس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھے جو کہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ ایسے تھے جنہوں نے کفری کی ہے. ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان لوگوں نے کفر کیا ہے. جو لوگ حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ عقیدہ ابنیت اور الوہیت اور تثلیث پر اڑے رہے، انہوں نے گویا کہ کفر کا شیوہ اختیار کیا. یہ تین فرقہ جو ہے، ایک فرقہ یعقوبی، دوسرا نستوری، تیسرا تثلیث. یہ لوگ اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آیا اور یہ لوگ گمراہیت میں پڑ گئے. ان لوگوں نے براہ راست کفر کیا ہے. یہ کافر لوگ تھے. اب ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ میرے دوستوں کے مسیح علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جنہیں اس نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کی گریبان میں پھونکا تو حمل قرار پایا
اور اللہ نے آپ کو اپنے قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ کامل درجے کا انسان تھے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی تھا. یہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. بس ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور ان کی دشمنوں کے مقابلہ میں، پس یہ ہو گئے غالب آنے والوں میں سے. یعنی دلیل کے اعتبار سے اور اجتماعیت کے اعتبار سے دونوں طریقے سے اہل ایمان کو ہی اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غلبہ بلحاظ دلیل عیسی علیہ السلام کی دوبارہ نزول تک برقرار اور قائم رہے گا. میرے دوستو، جب عیسی علیہ السلام جو دوبارہ دنیا کے اندر مبعوث، اللہ رب العزت ان کو مبعوث فرمائیں گے، وہ امت محمدی بن کر میرے دوستو سارے عیسائیوں کی گرزے توڑ پھوڑ کر، سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر میرے دوستو امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے. اور عیسی علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے اور یہ غلبہ تب تک یہ دائم اور قائم رہیں گے. آپ میرے دوستوں بات آج یہاں تک ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں سمجھ عطا فرما دے، جنہیں عقل عطا فرمائے، ان کے لیے سمجھنا کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ یہودی اور عیسائی کی نظام حکومت جو چل رہے ہیں، موجودہ میرے دوستوں حکمران اسلام کی نظام کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر 55 ممالک مسلمان ممالک ہے کہیں میرے دوستوں اسلام کی؟ بس اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش، اسلامی جمہوریہ، بس اتنا ہی ایک نام کی حد تک ہے میرے دوستوں. لیکن اسلام کے نام پر اسلام کی قانون کہیں پر بھی قانون نفاذ نہیں ہے، نافذ نہیں ہے میرے دوستوں. آج کیونکہ اسلام کے نام لیں گے تو ان کی جو جن لوگوں کو ان لوگوں نے بڑے بنا دی جائے، مشورے ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بھئی اسلامی حکومت قائم کر دی ہے. اب ان کے لیے مشکلات کھڑے ہو جائیں گے. اسی وجہ سے، انہی پریشانیوں کی وجہ سے یہ لوگ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں، ان کے بڑے بنا کر انہی کی پارلیمنٹوں میں میرے دوستوں اسمبلیوں میں جو ہے نا مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام سے دور ہے. تو لہذا میرے دوستوں آپ لوگ بھی بن جاؤ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو، ایسی ایک تجارت تم لوگوں کو بتا دو جو تجارت فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا. دوسری نمبر میرے دوستوں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بن جاؤ اپنے جان اور مال کے ساتھ. پھر آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی اور دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی. ادھر سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ہے کوئی مدد کرنے والے اللہ کی، یعنی اللہ کی نبی کی مدد کرنے والے، اللہ کی اور اس کی رسول کی مدد کرتے ہوئے اللہ کی دین، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہے کوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. پھر صحابۃ الاجمعین خلفائے راشدین نے اللہ کے رسول کی ساتھ دی. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا کہ ہے کوئی کہ اللہ کی دین میں میرے ساتھ دینے والے، میرے مدد کرنے والے؟ تو ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بلاخر وہ لوگ اس ایمان پر رہے اور اللہ کے رسول کے پر بھی ایمان لے کر آئے. اور جو لوگ گمراہ ہو گئے میرے دوستوں وہ لوگ گمراہ ہی رہے اور وہ یہودیت پہ، اپنے عیسائیت پہ جمے رہے اور فرقوں میں تقسیم ہوتے رہے. کسی نے عیسی علیہ السلام کو خدا اور کسی نے ان کے اللہ کا بیٹا اور کسی نے بیٹا باپ بیٹا ماننے لگے. یہ تینوں فرقہ جو ہے یہ باطل فرقہ ہے. یہ لوگ ناکام لوگ ہیں، اللہ نے انہیں گمراہ کر دی ہے. یہ ہمیشہ ہی میرے دوستوں مغلوب رہیں گے، کبھی غالب نہیں ہو پائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی غالب جماعت والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.